نماز کی 6 شرائط ہیں جو ہم نے اس سے قبل ذکر کی۔ اس کے بعد نماز کے 7 فرض ہیں جو ہم نے اس کے بعد ڈسکس کیے، اور نماز کے 18 واجبات ہیں جو آج ہم ذکر کریں گے۔ نماز کے اندر جب ہم نماز کا آغاز کریں تو لفظ اللہ اکبر سے آغاز کرنا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی بڑائی کے لیے اور بھی الفاظ ہیں، اللہ العجل، اللہ الکبیر، لیکن اگر کسی نے اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور لفظ سے نماز کا آغاز کیا، اس نے نماز کا واجب چھوڑ دیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ ہر آیت مستقل واجب ہے، ایک لفظ بھی سورہ فاتحہ کا ترک نہ کیا جائے۔ سورہ فاتحہ کے فوری بعد سورت کا ملانا، کم سے کم چھوٹی آیت والی جیسے سورہ کوثر 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا ملانا واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ فرض ہوں تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے فرضوں کی، سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمد پڑھنا، اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور نفلوں میں اور وتر میں سنتوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے ہونا بھی واجب ہے، اور ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک بار ہی الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، الحمد شریف کا تکرار نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی سورہ فاتحہ مکمل ہو وَلَا الضَّالِّينَ آمین، فوراً سورت کا ملانا۔ درمیان میں اگر وہ رکا رہا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہے، واجب کی تاخیر میں بھی سجدہ سہو واجب ہے، فرض کی تاخیر میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ جیسے قرات مکمل ہو فوراً رکوع کرنا واجب ہے۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ فوراً کرنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ کر کے بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، اسے یاد ہے کہ سجدہ تو میں نے ایک کیا ہے، اب اگلی رکعت میں وہ 3 کرے گا، ایک پچھلی رکعت والا اور 2 اس رکعت کے، یا آخر میں جا کے کر لے گا۔ اب چونکہ اس نے سجدے کو ملا کے نہیں کیا، واجب چھوڑا، آخر میں اس کو سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ جو ہم 4 رکعتوں والی نماز پڑھتے ہیں ان میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اسے قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ نفل ہوں 4 پھر بھی، سنتیں ہوں 4 پھر بھی، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں قعدہ اولیٰ، یہ بھی واجب ہے۔ اور اس میں بیٹھ کر تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور جیسے ہی تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے تو فوراً کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے، بیٹھے نہ رہیں۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھا، فوراً کھڑے ہو گئے۔ اگر عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک شروع کر دیا، جیسے ہی اللہم صلی علی محمد یہاں تک پہنچے، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، چونکہ کھڑا ہونا واجب تھا۔ اسی طرح وطروں میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا،
نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور اتنی دیر تک دعائے قنوت کو سیکھتا جائے۔ دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر وہ بھی واجب ہے، عیدین کی جو 6 تکبیریں ہیں وہ بھی واجب ہے، عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح جب سلام پھیرنا ہے تو السلام علیکم کہہ کے ہم سلام پھیرتے ہیں، تو یہ لفظ سلام کہنا واجب ہوتا ہے، کوئی اور لفظ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح فجر میں، مغرب میں، عشاء میں امام کا اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور ظہر میں، عصر میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ تو دونوں کے وجوب کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر امام سے بھول کر ظہر عصر میں اونچی آواز سے قرات ہو گئی تو ظاہری بات ہے اس نے واجب چھوڑا، سجدہ صاحب ہو گیا۔ اور پھر ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پہ ہونا، ہر ایک اس کے مقام پہ رکھ کے کرنا یہ بھی واجب ہے۔ ہر رکعت میں رکوع کا 1 مرتبہ کرنا واجب ہے۔ ویسے تو رکوع فرض ہے، لیکن اگر کسی نے 2 رکوع کیے اس نے واجب کو ترک کیا، سجدہ صاحب ہوگا، یعنی بھول کر۔ اسی طرح سجدے کا 2 مرتبہ ہونا واجب ہے، ویسے تو سجدے فرض ہیں لیکن 2 مرتبہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے 3 سجدے کیے تو واجب کو ترک کیا، سجدہ صاحب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آیت سجدہ تلاوت کی پھر سجدہ نہیں کیا تو پھر بھی واجب چھوڑا تو سجدہ تلاوت بھی واجب ہوتا ہے۔ اور اگر سجدہ صاحب ہوا اور سجدہ صاحب نہ کیا، تو سجدہ صاحب بھی واجب ہے، اگر کوئی مسٹیک ہوئی تو بھی اس کا واجب چھوٹا، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس نے واجب چھوڑا ہے، لہذا اس کی نماز میں جب تک سجدہ صاحب نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہے، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر تعدیل ارکان بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے ہر رکن کو آہستہ آہستہ ادا کرنا، یعنی اس طرح کہ ہر رکن کی ادائیگی میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار رکے، یہ نہیں کہ فوراً سمیع اللہ لمن حمیدہ ابھی مکمل ہی ہے تو ربنا لک الحمد اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اتنی جلدی سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع انک لم تصلی، واپس جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ پڑھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود سکھایا، تو جلدی جلدی ادا نہیں کرنا، ہر رکن میں پہلے رکن کی حرکت رکے پھر اگلے رکن کی طرف منتقل ہو، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اسی طرح جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اسے کہتے ہیں قوما، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کیا پھر اللہ اکبر، بعض لوگ صرف سجدے تھوڑا سا اٹھایا اللہ اکبر پھر سجدے میں چلے گئے، بھئی آپ بیٹھیں تو صحیح، اسے جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، یہ واجب ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ دوران جب نماز پڑھتے ہوئے جلسے میں بیٹھے گا تو اس کا واجب ادا ہوگا۔ نماز کے اندر اگر کوئی شخص اگر سجدہ بھول گیا تو اس سجدے کو بعد میں ادا کرے گا، اپنی جگہ سے بھول جانے کی وجہ سے اس پر سجدہ صاحب واجب ہے، کیونکہ اس کو اس کی جگہ پہ کرنا لازم تھا۔ گرامی حضرات، اگر سورہ فاتحہ میں ایک لفظ بھی رہ گیا تو بھی اس پر واجب ہے کہ وہ آخر میں سجدہ صاحب کرے، سورتوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرے گا، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد اس نے سورت ملانی ہے۔ تو یہ ہے جی نماز کے 18 واجبات۔ نماز کے اندر 6 شرطیں ہم نے ذکر کی، 7 فرائض، 18 واجبات۔ اس کے علاوہ نماز کی 52 سنتیں ہیں، 52۔ اب آپ اس کو جان گئے کہ اگر شرط رہ گئی نماز ہوگی نہیں،
شرط جیسے پاکیزگی ہے، طہارت ہے، بندہ ناپاکی میں نماز پڑھے گا، نماز ہوگی نہیں۔ فرض اگر اس بندے کا رہ گیا اور اس نے ادا نہ کیا پھر بھی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ نماز کے اندر جیسے قرات فرض ہے، اس نے قرات کی ہی نہیں، چپ کھڑا رہا، اکیلا بندہ، نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ جیسے فرض تھی، تکبیر تحریمہ کہی نہیں اس نے قیام کی حالت میں، تو جو فرض ہے وہ فرض ہے، رکوع اس نے کیا ہی نہیں بالفرض، تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس فرض کو بعد میں ادا کر لیا تو اپنی جگہ سے ہٹا کے ادا کیا تو سجدہ صاحب سے نماز ہوگی۔ ایسے ہی یہ واجب ہیں جو میں نے ذکر کیے، اگر یہ بھی واجب اس کے رہ جائیں تو بھولنے سے تو نماز میں سجدہ صاحب ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں نماز میں سنت ہے، جیسے تکبیر تحریمہ جب کہے گا تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، انگلیوں کو اپنی جگہ پہ رکھے، یہ سنت ہے، 52 سنتیں ہیں۔ اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں اس کو قبلہ رخ رکھے گا ایسے، یہ بھی سنت ہے۔ پھر تکبیر کے وقت بہت سے لوگ سر جھکا لیتے ہیں، سر نہیں جھکانا، سر آپ کا پورا قبلے کی طرف ہوگا، رخ قبلہ پہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر اور بعد میں ہاتھ اٹھا رہے، پہلے ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اکبر کہے، یہ سب سنت ہے۔ اور اسی طرح جب عیدین وغیرہ کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ لینا یہ بھی سنت ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے، اور اسی طرح مقتدی اس کے جواب میں ربنا لک الحمد کہے گا، یہ بھی سنت میں ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو باندھنا سنت میں ہے۔ باندھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو ملائے اور 3 انگلیاں اوپر رکھے ایسے، اور جو خواتین ہیں وہ سینے پر ہی ہاتھ رکھتی ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ پھر نماز میں ثنا پڑھنا اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، وللضالین امام کہے گا، مقتدی کے لیے آمین کہنا سنت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سنت میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے ان کے چھوٹ جانے سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار کہنا سنت ہے، اور رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لینا سنت ہے، انگلیوں کو کشادہ رکھنا سنت ہے۔ عورتیں جو ہیں ان کے لیے بس گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، انگلیوں کو کھولنا نہیں ہے، کشادہ صرف مرد حضرات ہی کریں گے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح رکوع کے اندر انسان سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کے بعد وہ کہے گا سنت ہے، ربنا لک الحمد، ربنا لک اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سارے الفاظ حدیث میں ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، کوئی بھی لفظ کہہ دے یہ سارے کا سارا سنت میں آتا ہے۔ سجدے کے لیے جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ رکھنا، پھر پیشانی، اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کرنا سنت ہے، لیکن اگر تھکاوٹ یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر پہلے ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سجدے کے اندر اپنی ناک کو لگا کے رکھنا، اپنے ہاتھ جما کے رکھنا، یہ سارے کے سارے سنت میں آتے ہیں۔ تو گرامی حضرات، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے۔ نماز کے لیے جب ہم تشہد پڑھ لیتے ہیں، تشہد کے بعد پھر آگے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی پڑھتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں سنت میں داخل ہیں۔ الحمدللہ نماز کے 7 شرطیں، 6 شرطیں، 7 فرض، 52 سنتیں اور 18 واجبات آج مکمل ہو گئے۔ اس کے مطابق اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں ایک لذت ہوگی کہ یہ میں فرض ادا کر رہا ہوں، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، تو اس کے مطابق آپ نے حکم شرعی بھی وہی لگے گا۔ واجب چھوٹے گا تو سجدہ صاحب ہو جائے گا، فرض چھوٹے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، شرط نہیں ہوگی تو نماز ہوگی نہیں۔ اس کے مطابق نماز کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے اصولوں کے مطابق